بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 2 شروع کر رہے ہیں، الدرس الثانی، حرف تنکیر اور حرف تعریف۔ سبق نمبر 1 میں ہم نے دیکھا تھا اسم وسعت کے اعتبار سے 2 قسم کا ہوتا ہے، نکرہ اور معرفہ۔ سبق نمبر 2 میں ہم اسی پر بات کریں گے، مزید اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حرف تنکیر۔ عربی میں اسم نکرہ پر عموماً تنوین پڑھی جاتی ہے۔ اس حالت میں تنوین کو حرف تنکیر سمجھا جاتا ہے۔ اردو میں ہم نکرہ کا ترجمہ کرتے ہیں کوئی ایک یا کچھ۔ اردو میں ہمیں کسی ترجمے میں کوئی ایک یا کچھ اگر نظر آتا ہے تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ نکرہ ہے۔ جیسے کہ ماءن کچھ پانی، بیتن کوئی گھر، خبزن ایک روٹی، شیئن کوئی ایک چیز۔ اب یہاں پر آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ بعض اوقات اسم علم پر بھی تنوین آتی ہے، جیسے محمد، حامد، زینب وغیرہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسم معرفہ کی 7 قسمیں پڑھی تھی، اس میں ہم نے سب سے پہلی قسم پڑھی تھی اسم علم، پراپر ناؤن۔ اس کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ خاص شخص، جگہ یا خاص چیز کے نام کو اسم علم کہتے ہیں، اور اسم علم کے اینڈ پر بھی تنوین آتا ہے، لیکن آپ نے اس اسم علم کے اینڈ پر تنوین کو حرف تنکیر نہیں سمجھنا۔ عربی کا حرف تعریف ہے، جیسے انگلش میں ہم استعمال کرتے ہیں دا، جسے لام تعریف بھی کہتے ہیں۔ لام تعریف یعنی ال کسی نکرہ پر داخل ہو تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے اور اسے معرف باللام، لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا کہتے ہیں۔ مثلا جیسے رجل نکرہ ہے، حرف تنکیر آ رہی ہے، اب ہم اس کو معرفہ بنائیں گے تو اس کے شروع میں الف لام لگا دیں گے۔ جب ہم الف لام لگا دیں گے تو اینڈ پہ جو تنوین تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر 2 زبر ہیں تو 1 زبر رہ جائے گی، 2 زیر ہیں تو 1 زیر رہ جائے گی، 2 پیش ہیں تو 1 پیش رہ جائے گی۔ رجل سے الرجل، فرسن سے الفرس، تمر سے التمر، جمل سے الجمل، انسان سے الانسان۔ اب یہاں پر آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ال اور تنوین کی آپس میں جنگ ہے، یہ کبھی بھی اکٹھے ایک ساتھ نہیں آتے۔ الف لام ال آئے گا تو تنوین ہٹ جائے گا، اور تنوین آئے گی تو ال نہیں آئے گا۔ جیسے کہ ہم نے اوپر کے جملوں میں دیکھا، رجل تنوین تھی، معرفہ بنایا تو تنوین ہٹ گئی، الف لام آ گیا، رجل سے الرجل، فرسن سے الفرس، تنوین ختم اور ال آ گیا۔ ال اور تنوین کو علامات اسم کہہ سکتے ہیں، یہ ہمیشہ اسم پر ہی ہوں گے، یہ کبھی بھی حرف یا فعل پر نہیں آئیں گے۔ اب ہم اس ال کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے حمزہ۔ اب یہاں پر آپ نے ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھنی ہے، الف اگر خالی لکھا ہوا ہے تو وہ الف بولا جائے گا، لیکن اگر اس الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے پھر وہ ہم اس کو الف نہیں کہیں گے، ہم اس کو حمزہ کہیں گے۔ اب یہاں پر الف کے اوپر زبر آ رہی ہے تو یہ کیا ہم بولیں گے، اس کو حمزہ بولیں گے۔ حمزۃ الوصل کی تعریف ہے کہ کسی لفظ کے شروع کا وہ حمزہ جو پچھلے لفظ سے ملنے سے تلفظ ساکت ہو جائے۔ اب ہم لام تعریف کو دیکھتے ہیں۔ لام تعریف سے پچھلے حرف پر زبر، زیر یا پیش ہو تو اسے کس طرح پڑھیں گے، نیچے مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ اب اگر لام تعریف سے پچھلے والے حرف پر فتح ہو تو کیسے ملائیں گے، صراط المستقیم، اس کو ملا کے پڑھیں گے صراط المستقیم، ملاتے ہوئے حمزۃ الوصل ختم ہو جائے گا اور پیچھے والا جو لفظ ہے وہ لام تعریف کے ساتھ مل جائے گا۔ یومی القیامہ، اس کو ملا کے پڑھیں گے، میم کی کسرہ ہم لام تعریف کے ساتھ ملا دیں گے، یوم القیامہ۔ یدعو الیتیم، ملا کے پڑھیں گے، ہم عین کا گومہ لام تعریف کے ساتھ ملا دیں گے، یدعو الیتیم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لام تعریف سے پچھلا حرف ساکن ہو تو اسے کس طرح پڑھتے ہیں، نیچے مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ عن السماوات، اب ساکن کو تو ہم لام کے ساتھ نہیں ملا سکتے لام تعریف کے ساتھ، تو ہم کیا کریں گے، ساکن ختم کر کے زیر لگا دیں گے اور زیر کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ عن السماوات فی الارض، او ہے، او کا ساکن ختم کر کے زیر لگا دیں گے، اول قبیح۔ اب آپ نے یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ من جو ہے وہ زیر قبول نہیں کرتا۔ من جب بھی لام تعریف کے پیچھے آئے گا تو زبر کے ساتھ ہی ہم اس کو لام تعریف کے ساتھ ملا کر
पढ़ेंगे। एक कायदा आपने याद रखना है कि मिन जो है वो जेर कबूल नहीं करता, मिन हमेशा लामे तारीफ के साथ जबर के साथ ही मिलेगा। अब हम देखते हैं कि लामे तारीफ से पिछला हर्फ तनवीन वाला हो तो कैसे पढ़ेंगे, नीचे मिसालों से समझते हैं। लफ्ज से इब्राहीमुन, अब मैं लफ्ज पढ़ रही हूँ इब्राहीमुन, जब मैं मुन पे खत्म कर रही हूँ तो नून की आवाज आ रही है, हम उस नून की आवाज को बाहर निकालेंगे और उस नून के नीचे जेर लगा देंगे और तनवीन को खत्म कर देंगे। इब्राहीमु निस्सादिकु, हुदिन अल्लज़ी है तो हुदी निल्लज़ी, नूहन अल आदिलु मिलाकर पढ़ेंगे तो एक जबर रह जाएगी, नूह निल आदिलु। इस नून को नूने कुतनी कहते हैं। किसी आयत पे वक्फ नहीं करते तो वो कैसे मिलाते हैं अगली वाली आयत के साथ, अल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, हम कदीर पे रुक जाते हैं। अगर हम कदीर पे नहीं वक्फ करते तो हम कैसे मिलाते हैं, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीरुन अल्लज़ी, कदीरुन अल्लज़ी था, वक्फ के बगैर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, कदीरुन अल्लज़ी। अब हम हरकत को भी साथ यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। अरबी में क्या कहते हैं, अरबी में जबर को फतहा या नसब कहते हैं। अब दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, फतह भी और नसब भी। जेर को कसरा या जर कहते हैं, पेश को वम्मा या रफा कहते हैं, और दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। अरबी में हरूफ तहज्जी 28 हैं, लेकिन अगर हम अलिफ और हमजा को अलग अलग करें तो 29 बनते हैं, वैसे 28 हैं। अब इनमें से 14 हरूफ तहज्जी हरूफ शमसी कहलाते हैं और 14 हरूफ तहज्जी हरूफ कमरी कहलाते हैं। सूरज की अरबी है शम्स, जब हम इसके साथ अल लगाकर बोलते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं अशम्सु, अल शम्सु नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं अशम्सु। हमजा जो है वो लाम की बजाय शीन के साथ मिलता है। जो हरूफ तहज्जी अशम्सु की तरह पढ़े जाते हैं, यानी कि हमजातुल वस्ल लाम की बजाय अगले लफ्ज के साथ मिलके पढ़ा जाए, अशम्सु की तरह पढ़ा जाए, वो हरूफ शमसी कहलाते हैं। अल कमर, चांद को बोलते हैं अरबी में कमर, जब हम कमर के साथ अल लगाते हैं अल कमरू, तो हम अलिफ लाम अल हमजातुल वस्ल लाम के साथ मिल के पढ़ रहे हैं। जो हरूफ अल कमरू की तरह पढ़े जाएं वो हरूफ कमरी कहलाते हैं। अब हम हरूफ शमसी और हरूफ कमरी दोनों की अलग अलग एग्जाम्पल्स देखते हैं। अल अव्वलु, अल बाबु, अल जन्नतु, अल हिमारु, अल खुब्जु, अल आइनु, अल गदाउ, अल फरसु, अल कमरु, अल कलबु, अल माउ, अल वलदु, अल हुदा, अल यदु। التاجر، الثوب، الديك، الذهب، الرجل، الزهرة، السمك، الشمس، الصدر، الضيف، الطالب، الزهر، اللحم، النجم۔ یہ تھے ہمارے حروف شمسی اور حروف قمری۔ وہ حروف جو الشمس کی طرح پڑھے جائیں گے وہ شمسی کہلائیں گے، اور وہ حروف جو القمر کی طرح پڑھے جائیں گے وہ قمری کہلائیں گے۔